عورت کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے پیار ہونا چاہیے تھا نا تو وہ تھی اس کی عزت. لیکن اس دور میں، آج کل کے دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، عورتوں نے اپنی عزت اتنی سستی کر دی ہے نا کہ جو کوئی بھی آتا ہے اسے خراش کے چھین کے چلا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع. دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو آج کل یہ عام ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ مجھے تصویر بھیج دو میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا. میں کس چیز پہ بات کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے، اور میری ریکویسٹ ہے چھوٹے بچے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں. لیکن یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ تاکہ کوئی شاید ہماری بہن اس چیز کو سمجھ جائے کہ اس چیز کے اندر اگر کوئی آپ کا جو دوست ہے جس سے آپ باتیں کرتی ہو، کیونکہ آج کل تقریباً ہر دوسری لڑکی وہ کسی نہ کسی سے ضرور بات کر رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بات یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتانے والا، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی لڑکا اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ مجھے اپنی تصویر بھیج دو میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا، تو کوئی بندہ بھی نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ ایک لڑکا دوسرے دوست کو بھیجے گا، تیسرے کو، چوتھے کو، اس کی ایک چین بنتی جائے گی، اور وہ ہو سکتا ہے تصویر کبھی نہ کبھی آپ کے لیے ذلت کا سبب اس طرح بھی بنے کہ وہ آپ کے گھر والے دیکھ لیں. اور اسی کیس کے اندر لاکھوں کیسز ایسے بھی پائے گئے ہیں کہ بعد میں لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں. آپ خود سوچو، اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہی ہو، جو تو ویسے جائز بالکل بھی نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر، لیکن اگر آپ کر بھی رہی ہو تو آپ کیوں کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے بات کر بھی رہی ہیں تو کم از کم اس کو اس حد تک رکھیں کہ کم از کم جسموں کا پردہ رہ جائے. جو بندہ آپ سے آپ کے جسم کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا تو وہ یقین مانے اس بھوکے بھیڑیے کی مانند ہے جس کو ہر وقت گوشت نظر آتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ آگے جاندار کون سا ہے. اس نے انسان نہیں دیکھنا، اس نے کسی طرح کا کوئی جانور نہیں دیکھنا، اسے گوشت چاہیے ہوتا ہے بس. آپ اگر یہ کام کرتی ہو تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے، چلو مانا کہ آپ میں وہ شرم حیا ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کم از کم اس باپ کے لیے گھر سے نکلنا مشکل نہ کریں جس کی آپ بیٹی ہیں، اس بھائی کے لیے عوام میں بیٹھنا مشکل نہ کریں جس کی آپ بہن ہیں، یا اس ہسبینڈ کے لیے کام پہ جانا یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار دوستوں میں بیٹھنا اس کا جینا حرام مت کرے جس کی آپ بیوی ہیں. کیونکہ یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف کنواری لڑکیاں کر رہی ہیں، ہر معاشرے میں ہر طرح کی لڑکیاں آج کل یہ کام کر رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھو، عورت وہ چیز جس کو اسلام نے اتنا رتبہ دیا کہ جہاں زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، وہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا رتبہ دیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جب وہ ماں بن جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو آپ اس جنت کو کیوں روند رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا رتبہ دیا ہے نا، پہلے نمبر پہ تو آپ کسی سے بات نہ کرو. اگر آپ کر بھی رہے ہو، آپ سے اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، تو میرے خیال سے وہ آپ سے لگاؤ نہیں رکھتا، وہ آپ کے جسم سے لگاؤ رکھتا ہے. اور جو بندہ جسم سے لگاؤ رکھتا ہے نا وہ آپ کی روح کو کبھی بھی نہیں چاہ سکے گا. یہ جو پیار وغیرہ ہے نا، خاص طور پہ آج کل کا، یہ کوئی پیار نہیں ہے، یہ تو ایک بیوپار بن گیا ہوا ہے، ایک کاروبار بن گیا ہوا ہے. لوگ فیم لینے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے. لڑکیوں سے تصویریں منگواؤ، ان کو وائرل کر دو، بعد میں وہی لڑکیاں خودکشیاں کرتی پھر رہی ہیں. لیکن یہاں پہ قصور ان لڑکیوں کا بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے جس طرح کے ہم لوگوں نے آئیڈیل بنائی ہوئی ہے نا، تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارا ذہن اسی چیز کی پروان چڑھ رہا ہے کہ ہم نے نیکسٹ ڈیز میں یا آنے والے فیوچر میں ہم نے کس طرح کا بننا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بچی کو جو ہے وہ پردے کے نام پہ کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا، اور ان کو الٹا اتنے بےہودہ لباس پہنائے جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بولتے ہیں کہ جی بعد میں ہم ان کو پردہ کروا لیں گے. لیکن جس بچے کا شروع سے آپ نے مائنڈ اس طرح کا بنا دیا نا کہ تو نے چست کپڑے پہننے ہیں، وہ بچی کبھی بھی آگے جا کے پردہ تو کر نہیں سکے گی. پھر ان کے ساتھ یہی واقعات ہوتے ہیں. تو لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہو
تو کم از کم اپنے کبھی کوئی اگر لڑکی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے نا تو کم از کم یہ ضرور سوچے کہ اس کے بھائی کا جینا حرام نہ کریں، اس کے ماں باپ اپنے ماں باپ کا جینا حرام نہ کریں، ان کا گھر سے نکلنا حرام نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ حرکت کرتی ہو آپ تو بیٹھی ہوئی ہو گھر میں، آپ کو دو چار رشتہ دار آئیں گے تانے دیں گے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے یا حامد ہے، پوری زندگی اس کے لیے جینا حرام ہو جائے گا۔ آج کل کے معاشرے میں یقین کریں ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں ہمیں نا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ عورت کو سب سے زیادہ پردے کی تلقین کی گئی ہے کہ عورت پردے کا نام ہے، لیکن آج کل کا جو دور جا رہا ہے نا اس دور کے اندر پردہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں رہے گی۔ یقین مانے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مسلمان کی بیٹی گھوم رہی ہے یا کسی غیر مسلم کی بیٹی گھوم رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں سے اسلام کو نکالے اس طرح گیا ہے۔ ہمیں بےہودہ فلمیں ہمیں پیش کی گئی گوروں کی طرف سے یا غیر مسلموں کی طرف سے، طرح طرح کے لبرل ڈرامے، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں پیش نہیں کی گئی کہ جس کے تھرو آہستہ 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 یہ وہی قوم ہے جسے کبھی زوال نہیں تھا، لیکن آج سب سے زیادہ زوال کا شکار جو ہے نا وہ مسلمان ہے، اور اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اینڈ پہ ایک پیغام دیتا ہوں، جو بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا وہ ذرا صرف یہ سوچے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا بولا کہ رزق کا وعدہ میں کرتا ہوں، میں رب ہوں، میں تم سے رزق کا وعدہ کرتا ہوں، میں تم کو رزق لازمی دوں گا، لیکن ہم نے خود کو رزق کی جو ہے نا وہ تلاش میں تھکا دیا ہوا ہے۔ ہم جتنا رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں نا رزق ہم سے اتنا دور جاتا جا رہا ہے، اسلام سے دوری ہے۔ باقی جو بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو بندہ یہ ویڈیو ابھی تک جس نے دیکھی ہے نا پوری، صرف تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ کبھی بیٹھ کے سوچے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم نے کبھی زندگی میں پورا کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ دنیا میں نے تم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم وہ مقصد بالکل بھول چکے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کبھی یہ یاد کرنا کہ آخری دفعہ سجدہ کب کیا تھا؟ اگر آپ کو اپنا آخری سجدہ بہت لیٹ یاد ہے نا تو اس پہ سوچنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور اگر آپ نے آخری سجدہ آج عشاء کی نماز کے ٹائم ادا کیا تھا نا تو آپ کو سلوٹ بھی ہے، اور الحمدللہ بھی کہیں اس پہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ باقی جو بہنیں پردہ دار ہیں ان کو میرا سلوٹ ہے دل کی گہرائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی حیادار پردہ دار جو ہے نا وہ بنائے رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔